آپ نے یہ جملہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی موڑ پر ضرور سنا ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سہیل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سہیل پلیز، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سہیل۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایک جان لیوا خاموشی لے آتا ہے اور بعض اوقات زندگی کو ایک ہی پل میں شور، آنسو اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ شادی کو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر ہمیشہ سے ہی ایک مقدس رشتے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ یہ تعلق صرف دو افراد کے درمیان کا نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندانوں کا ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جسے صبر، قربانی اور برداشت کے سہارے ہر حال میں چلایا جاتا ہے۔ مگر آج یہ بات کسی تلخ حقیقت سے کم نہیں ہے کہ آج اسی معاشرے کے اندر یہ شادیاں تیزی سے بکھر رہی ہیں، اور اب یہ بکھراؤ کوئی غیر معمولی نہیں رہا، حتیٰ کہ بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ طلاق کو باقاعدہ پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں کے اندر طلاق کے کیسز میں 35% تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال اگست 2025 کے اندر صرف لاہور کی فیملی کورٹس کے اندر 5,500 کے قریب خلا کی درخواستیں خواتین نے جمع کرائیں۔ رواں سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران 6,200 خواتین نے خلا کے ذریعے ازواجی زندگی کا اختتام کیا۔ فیملی کورٹس کے باہر طویل قطاریں، سوشل میڈیا پر بکھرتی ہوئی حقیقی کہانیاں اور گھروں کے اندر چھپا ہوا خاموش کرب، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ طلاق اب صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ ایک معاشرے کا بحران بن چکا ہے۔ مجھے محمد عمر رانا کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر خلا کے کیسز کے اندر کیوں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں پاکستانی مرد اپنی عورتوں کو طلاق دے رہے ہیں، اور وہ اس معاشرے کے کون سے حالات ہیں جو ایک خاتون کو خلا لینے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ مجھے بتا دیں کہ میں کیسے رہ رہا ہوں، میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک خاتون نے بڑی مجلس کے اندر ایک عالم سے سوال کیا کہ اسلام نے عورت کو شوہر کی اطاعت کا پابند کیوں بنایا ہے، جبکہ شوہر پر بیوی کی اطاعت کو لازم نہیں کیا گیا۔ خاتون کے سوال سے مجلس میں خاموشی چھا گئی، اور چند لمحوں کے بعد عالم نے دلیل دینے کے بجائے خاتون سے سوال کیا کہ بی بی تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا کہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ عالم نے کہا کہ بس تمہارے سوال کا جواب مجھے مل گیا، اللہ نے تمہیں ایک مرد یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور بدلے میں تمہارے 3 بیٹوں کو تمہاری اطاعت کا پابند بنایا ہے، اور وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب کسی عورت کی تدلیل کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے مقام کی وضاحت کرنا ہے۔ مگر آج اس معاشرے کے اندر جہاں جینڈر ایکویلٹی اور ویسٹرن کلچر جس طرح داخل ہو چکا ہے، وہ اس خاندانی نظام اور اس کے توازن کو سمجھنے سے قاصر ہے، یا پھر اس کلچر کی آڑ میں اس توازن کو جان بوجھ کر بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج معمولی جھگڑے، چھوٹی باتیں اور وقتی غصہ رشتے کو طلاق تک لے کر چلا جاتا ہے۔ صرف پسند یا ناپسند کے اوپر خواتین عدالتوں سے جا کر خلا لے رہی ہیں، اور جہاں انہیں بآسانی خلا مل جاتی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ کر رہ گیا ہے، یا پھر اس کو مسلسل توڑا جا رہا ہے اور کمزور کیا جا رہا ہے۔ اسی بحران کا ایک بڑا پہلو وہ خواتین ہیں جو شادی کی عمر گزر جانے کے باوجود بھی غیر شادی شدہ رہتی ہیں۔ پاکستان کے اندر 35 سال سے زائد عمر کی 1 کروڑ خواتین اب بھی غیر شادی شدہ ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ سوال یہ ہے کہ انہیں رشتے کیوں نہیں مل رہے۔ تو جناب، رشتے تو انہیں بہت ملتے ہیں، مگر کوئی ایسا نہیں ملتا جو ان کی ڈیمانڈز کے اوپر پورا اترتا ہو۔ لڑکا اتنا کماتا ہو، اس کے پاس بڑا گھر ہو، اس کے پاس لگژری گاڑی ہو، اس کا اپنا بزنس ہو اور خاندان کا سٹیٹس ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر رشتوں کو خواتین ٹھکرا دیتی ہیں کہ ہم لگژری لائف سٹائل کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اسی طرح گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ زائد عمر ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے کے اندر پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر ڈرامے یہ تاثر دیتے ہیں کہ شادی امیر گھرانے کے اندر ہونی چاہیے، لڑکے کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، لڑکے کے پاس بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، لڑکے کے پاس ایک عالی شان گاڑی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو اس شادی کو مکمل اذیت کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا دکھایا جاتا ہے، اور ان جھگڑوں کے انجام کو طلاق کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ساس بہو کی جنگ، شوہر کا ظالم ہونا یا عورت کا ہر حال میں مظلوم دکھایا جانا، یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہیں، جو کہ خاموشی سے ہمارے رویوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اس طلاق کلچر کے اندر اضافے کی بڑی وجہ والدین اور خاندان والوں کی حد سے زیادہ مداخلت ہے۔ پاکستانی معاشرے کے اندر شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک آزاد اکائی شمار نہیں کیا جاتا۔ ہر معاملے میں مشورہ، ہر فیصلے پر رائے اور ہر
ہر غلطی کے اوپر خاندان میں عدالت لگ جاتی ہے. خاص کر جوائنٹ فیملی کے اندر پرائیویسی تقریباً ختم ہو چکی ہے. پاکستانی معاشرے کے اندر ایسی ساسیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے بچوں کی طلاقیں کروا دی اور اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی. ساس کہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا بن کے رہے اور بیوی چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرے. اسی امبیلنس نے بہت سارے جوڑوں کو طلاق کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. اسی معاشرتی دباؤ اور ڈائیورس کلچر کا ایک بھیانک چہرہ فورسڈ میرج ہے، یعنی وہ شادیاں کہ جو مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری سے کرائی جاتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی شادی کو برادری کی توقعات اور رشتہ داروں کی خواہشات کا بوجھ بنا دیا گیا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی، اکثر دونوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو رشتہ مرضی کے بغیر شروع ہو وہ وقت کے ساتھ مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر بھی نکاح کو بامی رضامندی کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، مگر ہم نے اسلام کے اس بنیادی اصول کو سائٹ پر رکھ کے شادی کو ایک سماجی دباؤ بنا لیا ہے. ایسی شادیاں ابتدا سے ہی اعتماد، قربت اور جذبات سے خالی ہوتی ہیں، جہاں صرف خاموشی بولتی ہے اور بات چیت ختم ہو جاتی ہے اور دلوں میں چھپا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ نفرت بن جاتا ہے، اور یہی نفرت بعد میں لڑائی، بدسلوکی اور بالآخر طلاق یا خلا کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے. ہماری سوسائٹی ایک نوجوان مرد سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے گھر، گاڑی اور مستحکم آمدنی کا بندوبست کرے اور پورے خاندان کا سہارا بنے، اور دوسری طرف یہی معاشرہ، یہی سوسائٹی اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر یہ توقعات اکثر غیر حقیقی ہی ہوتی ہیں. اسی سماجی اور فائنینشیل پریشر کا دباؤ جو ہے وہ ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے. جب سوسائٹی مرد کو اس کی کمائی اور عورت کو اس کی برداشت کے ساتھ ماپنے لگ جائے تو یقیناً یہ رشتہ ان بیلنس ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ بعد طلاق تک چلی جاتی ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اکثر ایسی شادیاں جو لیک آف ایموشنل اینڈ فزیکل انٹیمیسی کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں. مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایموشنز کو ظاہر نہ کرے، اور دوسری طرف عورت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نیڈز اور ڈیزائرز کو برداشت کرے. جب اس رشتے کے اندر ایموشنل بائنڈنگ کمزور ہو جاتی ہے اور فزیکل کنیکشن صرف ایک فارمل اوبلیگیشن بن کر رہ جائے تو رشتہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر اس وجہ سے بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں. جب ایک شادی ناکام ہو کر طلاق یا خلا کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں. ان بچوں کی تعلیم، ان کی سوشل سکل اور ان کی خود اعتمادی متاثر ہو جاتی ہے، اور اکثر وہ بچے ٹرسٹ ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں. خلا یا طلاق کے بعد بچوں کے اندر ایک ایموشنل خلا، انگزائٹی اور ایک معاشرتی دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے نہ صرف موجودہ زندگی بلکہ مستقبل کے اندر بھی وہ بچے اپنے سوشل تعلقات اور رشتوں کو نبھانے سے کتراتے ہیں. یوں طلاق یا خلا کا اثر صرف میاں بیوی پر نہیں بلکہ آنے والی نسل اور پورے سماج کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ والدین اور معاشرہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، رشتوں کو صرف قانونی یا رسمی لحاظ سے نہیں بلکہ محبت، عزت اور سمجھداری کے ساتھ نبھائیں تاکہ بچوں کے مستقبل کو محفوظ اور مستحکم کیا جا سکے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کو ضرور دیجیے گا.